واؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بچے ضدی کیوں ہوتے ہیں؟ بچوں سے اگر ضد ہٹانا ہے، بچوں کو ضدی بننے سے بچانا ہے، تو ہمیں سمجھنا ہے پہلے کہ بچے ضدی ہوتے کیوں ہیں۔ فرماتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بچے کو اہمیت نہیں ملتی تو پھر بچہ رو رو کر ضد کر کے اپنی اہمیت کو جتلاتا ہے، تو یہ بچے کے اندر فطری تقاضا ہوتا ہے۔ بچے کے اندر اصل میں یہ احساس ہو جاتا ہے بچے کے اندر کہ مجھے اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، میں اگنور کیا جا رہا ہوں، میری ویلیو ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے، تب وہ ضدی ہو جاتا ہے۔ اب وہ چونکہ اہمیت چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا؟ اب وہ بچہ روئے گا، رونے سے کام بن گیا، ٹھیک ہے، ورنہ وہ ضد کرے گا۔ یا اور تھوڑی زیادہ عمر کا ہوگا تو آپ کا کام نہیں کرے گا، آپ کچھ کہیں گے وہ کہے گا نہیں کرتے ہم، جائیے، مانے گا نہیں آپ کی بات۔ حضرت فرماتے ہیں وہ رو کر یا ضد کر کے یا آپ کی بات نہیں مان کر وہ آپ سے دشمنی کا اظہار نہیں کر رہا، اس کے دل میں آپ کے تعلق سے نفرت نہیں ہے، وہ بس یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کو اہمیت دیں، اس کو پوچھیں کہ بتائیے کیا بات ہے بیٹے، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کا، یہ چاہتا ہے وہ۔ مائیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر بچے کو ویسے ہی آپ اہمیت دیں گی تو پھر بچہ ضد نہیں کرے گا بلکہ کام جلدی کر دیا کرے گا۔ بچے کے کام میں جب رکاوٹ پیدا ہو یا بچے کو نظر انداز کیا جائے تو پھر بچے کو غصہ آتا ہے۔ ہر ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کی نفسیات کا مطالعہ کرے۔ بچوں کو ڈیل کرنا صرف ایک راستے سے ہو سکتا ہے، وہ راستہ ہے بچوں کی نفسیات کو پڑھنا، سمجھنا، جس کو کہیں گے سائیکولوجیکل اسٹڈی۔ بچے کا نفسیاتی مطالعہ، چاہتا کیا ہے بچہ، اس کا دماغ کیا ہے، کیونکہ بچے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض بچے ہوتے ہیں جب تک آپ ان کا کام نہ کریں انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، وہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے، کوئی ضد نہیں کریں گے، خاموش بیٹھے رہیں گے، بھوک بھی برداشت کر لیں گے، پیاس بھی برداشت کر لیں گے، نہ روئیں گے نہ چلائیں گے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں۔ بعض بچے ہوتے ہیں بھوک کا ادھر تقاضا ہوا، ادھر گھر کی جو چھت ہے وہ سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو نفسیات بچوں کی مختلف ہوتی ہیں، ایک ہی عمر ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے جو چیز نظر آئی اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، فوراً اس تک دوڑتا ہے، اور ایک بچہ ہے اس کے سامنے بھی ڈال دو تو وہ یوں دیکھے گا، پھر اس کے بعد نگاہ ہٹا لے گا۔ تو ان سب چیزوں کو ریڈ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ بچہ کیسے مزاج کا ہے، تاکہ پھر تربیت آسان ہو۔ ہر بچے کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا غلط ہوتا ہے۔ جو بچے ایکٹیو ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، وہ عموماً تیز مزاج ہوتے ہیں۔ یہ چیز اٹھا کر پٹک دی، وہ چیز توڑ دی، فلاں چیز کو ادھر سے کھینچ کے ادھر ڈال دیا، گھر کے باہر جو چپل رکھی رہنی ہے وہ بیڈ روم میں آ گئی۔ اب آپ کو غصہ آ گیا کہ چپل بیڈ روم میں کون لے آیا؟ اس کے سامنے کوئی کام تھا ہی نہیں، تو اس نے اندر کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے باہر کے چپل کو لا کے اندر رکھا۔ آپ اس کو کوئی کام دیتے تو وہ یہ کام نہیں کرتا۔ تو ہم ذہین بچوں کو، تیز بچوں کو ڈل بنا دیتے ہیں اپنی حرکتوں سے۔ تو جس بچے کے بارے میں ہمیں اندازہ لگے کہ یہ کام پسند کرتا ہے، اس کے اندر ایکٹیویٹی والا مزاج جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس کو آپ کام میں مشغول رکھیں، اپنے ساتھ کام میں لگائے رکھیں اس کو، بالخصوص بچیوں کے ساتھ۔ ماں کو دیکھ لینا چاہیے کہ میری بچی کیسے مزاج کی ہے۔ اگر وہ پہلے سے ہی کام پسند ہے تو اسے کام میں جوڑے رکھے، اگر کام پسند نہیں ہے، کاہل ہے، تو اس کو بھی جوڑے رکھے کام میں، لیکن دونوں سے کام لینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ پہلے والے کو صرف کام بولنا ہوتا ہے، چونکہ وہ کام پسند ہے تو وہ بچی خود سے فوراً جائے گی اور کام کرے گی، لیکن دوسری والی جو ہے جو کام پسند نہیں ہے، اس کو کام کی اہمیت بتانا ہوتا ہے، اس کو بچی کا مقام بتانا ہوتا ہے
کہ عورت ذات ہے کس لیے، کام کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور کام اچھے انداز میں کیسے ایک عورت ہی کے ہاتھوں انجام پاتا ہے، یہ سمجھانا پڑتا ہے اس کو، پھر جا کے وہ کام پسند بنے گی۔ اب جو بچی کام پسند ہوتی ہے اس کو بھی کام دیا جا رہا ہے، اور جو کام پسند نہیں ہے کاہل ہے اس کو بھی کام دیا جا رہا ہے، تو دونوں کے کام کرنے کا انداز مختلف ہوگا، بلکہ جو دوسری والی بچی ہے وہ کام سے انکاری کر دے گی سیدھے۔ تربیت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ ہر بچہ علیحدہ دماغ لے کر پیدا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ماں باپ کے سب بچے ایک ہی شخصیت کے مالک ہوں۔ لوگ فیصلہ کر کے بیٹھتے ہیں ہمارے 5 بچے ہوں گے اور 5 ڈاکٹر ہوں گے۔ آپ خدا نہیں ہے جو یہ فیصلہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ 5 نہیں 10 بیٹے دیں، اور 10 میں سے صرف ایک ہی ڈاکٹر بننے کے قابل ہو، باقی 9 قابل نہ ہو۔ فیکٹری کے مالک اللہ ہیں، وہاں جیسے بنیں گے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ پاک ایک کو اعلیٰ دماغ دے کر بھیجیں اور دوسرے کو وہ دماغ نہ دیں، تیسرے کو اس سے کم دیں، چوتھے کو اس سے کم دیں۔ ہم نے دیکھا ذہین، قابل، اچھی استعداد والے، کافی پڑھے لکھے، ویل سیٹلڈ، ساری چیزیں، بچہ معذور پیدا ہو گیا دماغی اعتبار سے، مینٹلی ڈسٹرب، کچھ کر ہی نہیں سکتا بیچارہ۔ اب اس کو تو چھوٹے بچے کی طرح پالنا ہوتا ہے۔ واضح ہوتے ہیں ڈاکٹر ایک مدت کے بعد کہتے ہیں اب یہ بچے کا دماغ جو ہے 10 سال کے بچے کا ہی رہے گا، چاہے 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ تو دماغ جو ہے وہ ہر بچہ الگ الگ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ کچھ بچوں کے اندر بزدلی ہوتی ہے، کچھ کے اندر شرمیلا پن ہوتا ہے، کچھ کے اندر بہادری ہوتی ہے، کچھ کے اندر ضدی پن ہوتا ہے۔ مختلف بچوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں طبیعت جو ہوتی ہے نا، فطرت، نیچر جس کو کہتے ہیں، وہ انسان اوپر سے لے کر آتا ہے، ماں کے پیٹ سے ہی انسان وہ چیز لے کر آتا ہے۔ اب اس کا دنیا میں ازالہ نہیں ہوتا، اس کو ڈیلیٹ ہرگز نہیں کیا جا سکتا، کوئی آپشن نہیں ہے اس کو ختم کرنے کا، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، اس کا امالہ ہوتا ہے۔ امالہ مطلب ڈائیورژن، دائیں سے بائیں موڑ دو، بائیں سے دائیں موڑ دو، سامنے سے پیچھے کر دو، پیچھے سے سامنے کر دو، یہ ہے امالہ، جھکانا، مائل کرنا۔ وہ ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں انتہا درجہ نرمی تھی، بہت نرم مزاج، بہت زیادہ رونے والے، بہت زیادہ، ہمیشہ روتے، قرآن کھولتے بس رونا شروع کرتے، نماز میں کھڑے ہو جاتے اور روتے، نرم طبیعت، بہت زیادہ نرم طبیعت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہی ایسا ہے کہ اگر اس زمانے میں جو لوگ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو دشمن تھے حضرت عمر کے ذاتی طور پر ہوں یا مذہبی اعتبار سے ہوں، خواب میں بھی اگر وہ حضرت عمر کو دیکھ لیتے یا نام سن لیتے تو گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ تو وہ جو سختی تھی مزاج کی اور وہ جو کیفیت تھی، وہ حضرت عمر دنیا میں خود لے کر آئے تھے، وہ اللہ نے ڈالی تھی وہ چیز، وہ شدت، وہ طبیعت میں وہ چیز۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر کی نرمی کا امالہ کیا کہ وہ نرمی دنیا کی طرف سے ہٹ کر آخرت کی طرف ہو گئی، اللہ کی طرف ہو گئی۔ آخرت یاد آتی رو لیتے، قرآن پڑھتے رو لیتے، نماز میں شامل ہوتے رو لیتے، اللہ کا ذکر آتا، اللہ کی محبت میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے۔ نرمی دنیا سے آخرت کی طرف مڑ گئی۔ اور جب اسلام نہیں لائے تھے اس وقت کیسی تھی نرمی؟ دنیا کے اعتبار سے تجارت میں کسی کو دھوکہ نہیں، تجارت ایسے انداز سے کرتے کہ لوگ حضرت ابوبکر سے ہی مال خریدنا چاہتے اور انہی کو مال بیچنا چاہتے، طبیعت کی نرمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کو نبی علیہ السلام نے اسلام کی طرف موڑا کہ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جاتی تو حضرت عمر کا پارا چڑھ جاتا، برداشت نہیں کر پاتے بالکل بھی۔ لیکن تربیت ایسی ہوئی تھی کہ حضرت عمر کی ذات کو اگر کوئی کچھ بولتا تو خاموش ہو جاتے، کچھ نہیں بولتے، حالانکہ مزاج میں وہی تیزی ہے، وہی غصہ ہے،
وہی شدت ہے. لیکن تربیت ہوئی تو اگر کوئی حضرت عمر کی ذات کو کچھ کہہ دیا تو کچھ نہیں کہہ رہے اس کو، لیکن اللہ کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے معاملے میں غصہ آ رہا ہے. تو طبیعتوں کی سختی ہو، نرمی ہو، طبیعت میں بہادری ہو، بزدلی ہو، شرمیلا پن ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے بچے ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں. بس ان کو ڈھالنا ہوتا ہے، صحیح رخ پر ڈھالنا ہوتا ہے. تربیت اس کا نام ہے. لوگ جو ہے غصے کو بالکل ختم کرنا چاہتے، ختم نہیں ہوں گا. کس نے کہا ختم ہو جائے گا؟ مشائخ بھی جو تربیت کرتے ہیں اپنے سالکین کی، وہ طبیعتوں کا امالہ کرتے ہیں، ازالہ نہیں کرتے. جس مرید کے مزاج میں پہلے سے سختی ہوگی وہ سختی ہی رہے گی، وہ نرمی میں تبدیل نہیں ہوگی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ناحق سختی کرنے والا نہیں بنے گا، غیر غلط سختی کرنے والا نہیں بنے گا. پہلے سختی کی وجہ سے اس کی زبان سے گالی بھی نکل جایا کرتی تھی، اب گالی نہیں نکلے گی. پہلے سختی کی وجہ سے جا بے جا اس کے ہاتھ اٹھتے تھے، اب نہیں اٹھیں گے. اب اس کی تربیت ہو چکی ہے، لیکن سختی مزاج میں ضرور رہے گی. آپ اس کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر سکتے. ایسے ہی جو آدمی نرم ہوگا وہ نرم رہے گا. تو طبیعتوں کا ازالہ نہیں ہوتا، امالہ ہوتا ہے. یہ بنیادی بات یاد رکھیں. یہ اگر ذہن میں رہے گی بات تو بچوں کی تربیت کرنا آسان ہوگا. جو تیز مزاجی لے کر آیا ہے، اب آپ اس کے تعلق پریشان نہ ہو کہ ماں ایسی ہے، باپ ایسا ہے، ان دونوں کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں، مزاج کے بڑے نرم ہے. یہ بچہ کہاں سے ایسا نکل گیا کہ اس کو بات بات پہ غصہ آ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، وہ اوپر سے لے کر آیا ہے. اب اس کی تربیت کیجیے. آپ اس کو بتائیے کہ بے جا غصہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، بے وجہ کسی کو کچھ کہہ دینے کا نقصان کیا ہوتا ہے، سامنے والے کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے. اگر ہم اپنی زبان سے ایسا ویسا لفظ نکال دیں گے تو سامنے والے کے دل کو جو تکلیف ہوگی اس سے ہم اللہ سے کتنے دور ہو جائیں گے. ایسی چیزیں سمجھا کے بتا کے اس کی تربیت کی جاتی ہیں.